نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثة جنة النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ سبا میں آپ کو کویشچن دیتی ہوں، ڈیفائن صبار، ٹھیک ہے؟ اب آپ 1 2 3 کر کے بتائیں گے کوئی بھی آپ میں سے کہ ایک صبار جو ہے اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہو سکتی ہیں۔ جی جی پلیز، جی کوثر۔ تو صبر بہت زیادہ صبر کرنے والا، اس کے اندر اس کے اندر دل پاور ہونی چاہیے کہ کتنی بھی تکالیف آئے، دکھ آئے، ہر کسی بھی قسم کی مشکلات ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، صبر کرے کہ جو کچھ بھی ہے خدا کی طرف سے جائے اسی جائے اور اسی میں تکالیف۔ اچھا، اس چیز کو جو ہے ہمیں تھوڑا سا ریئلائز کرنا چاہیے کہ صبر کیا ہے۔ پہلے ہمیں یہ سمجھ آئے کہ صبر کیا ہے۔ کیا صبر صرف دکھ کے اوپر یا تکلیف کے اوپر خاموش ہو جانا یا اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے؟ کیا صبر صرف یہی چیز ہے؟ بہت دفعہ میں نے آپ کو صبر کی ڈیفینیشن بتائی ہے۔ جی پرانے بچے بتائیں جو کلاس میں ہوتے ہیں۔ جی میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ صبر کی نا 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک صبر ہوتا ہے جس میں تھوڑی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور ایک صبر ہوتا ہے جس میں حدت ہوتی ہے، جیسے سورج کی روشنی میں حدت ہوتی ہے۔ تو جو ٹھنڈک والا صبر ہوتا ہے وہ پھر بھی آسان ہوتا ہے، اور جو جس میں حدت ہوتی ہے صبر، وہ والا مشکل صبر ہوتا ہے۔ تو جیسے فار ایگزامپل میں اس طرح سے اس بات کو ایکسپلین کروں گی کہ بھی ایک چیز ہے جو آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کو مل ہی نہیں سکتی، تو اس کے اوپر صبر کرنا جو ہے نا میرے خیال میں وہ ٹھنڈا صبر ہے۔ اور ایک چیز ایسی ہے جو آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کو مل سکتی ہے اور پھر نہیں ملتی، تو یہ والا جو ہے نا یہ حدت والا وہ صبر ہوتا ہے۔ تو یہ صبر میرے خیال میں تو وہ والا صبر جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے۔ جیسا حضرت وہ ایوب کے ساتھ تھا، ان کے بیٹے کا، ان کو پتا تھا کہ ان کے بیٹوں نے ان کے ساتھ اس طرح سے تکلیف دی ہے، ان کو بھی وہ کیا ہے، مگر انہوں نے صبر جمیل کیا۔ تو وہ والا جو صبر تھا نا میرے خیال میں وہ حدت والا صبر تھا۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، یہ اگلی ڈویژن آ گئی نا، بیسک ڈویژن پیچھے کیا ہوگی صبر کی؟ جی نعیمہ آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا۔ جی میم، تکلیف آنے پر فوری ریئیکشن نہ دینا، یہ تو ایک ہو گیا، یہ تو ایک ہو گیا، یہ تو ایک ہوگی نا بات۔ میرا کوشچن یہ تھا کہ تکلیف، درد، دکھ، پریشانی پر ریئیکشنری نہ ہونا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، کیا صرف یہ صبر ہے؟ نہیں میم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دیتا ہے تو اس پر بھی صبر، مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پر مطلب وہ کرنا شروع کر اور سمجھیں کہ میرے اوپر ساری نعمتیں پوری ہو گئی ہیں۔ نہیں، تھوڑا سا آپ اس کو نا وہ کر رہے ہیں، کنفیوز کر رہے ہیں چیزوں کے ساتھ۔ جی رقیہ۔ نہیں، یہ ہے کہ جیسے صبر کو جو سارا سب بتا رہے ہیں بہت زیادہ ہے چیزیں، لیکن ایک چیز جو پریشانی کا لینا وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی یہ جو اب کا ماحول ہے اتنا زیادہ غلاظت ہے، نیٹ پہ بھی ہے، وہ میں بھی ہے، جگہ جگہ پر دیکھ رہا ہے، عام بھی ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ اس کو اعلانیہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور اس کو واضح بھی کرتے جا رہے ہیں۔ جو چیزیں پہلے لوگ زبان سے نہیں لاتے تھے تو پہلے بھی وہ پھیلانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔
تو یہ اس پہ کیا جو دیکھنے والے ہیں ان کا صبر ہے یا ان کی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو آپ نے کوشچن کر دیا میرے کوشچن کا آنسر کرنے کے جی بجائے. جی 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 جی. اچھا اگر میں اس کو بھی یہ تو صبر تو نہیں ہے تو بے حسی ہے نا. اگر ہم بتاتے نہیں مطلب اس چیز پر منہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے کہ خرابی پھیل رہی ہے تو یہ تو پھر وہ امر بن معروف و نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دینے والی بات ہوگی نا. اصل میں آپ سب کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو نا ایک جگہ اکٹھا نہیں کر پا رہے. جس طرح میں چاہ رہی ہوں کہ سسٹمیٹک نالج ہونی چاہیے نا. آپ جب بتانے لگتے ہیں دوسروں کو تو پھر اگر آپ ادھر ادھر سے وہ موضوع کو پھیلا لیں گے بجائے سمیٹنے کے تو پھر مشکل ہو جائے گی. جو آپ نے بولا تھا ہاں تو بیٹا میں یہی تو کہہ رہی ہوں اتنی دیر سے. انفارمیشن تو آپ اس کو لینی ہے. چلیں ٹھیک ہے انفارمیشن بھی لینی ہے لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس کو اکٹھا کریں. صبر کیا ہے ٹھیک ہے جب ہم صبر کو پہچانیں گے تو پھر ہم سبار تک جائیں گے نا. جی جی نعیمہ 1 2 3 کر کے. شکر گزار ہو بندہ قناعت پسند ہو تو ہم مزاج ہو حلم والا ہو. آپ نے تو اس میں ساری صفات ڈال دی. اللہ کی بندی میں نے بہت دفعہ بتایا آپ کو کہ صبر جو ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک یہ کہ انسان جب دکھ یا تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ صدمے کی ابتدا پر ہی اللہ کی رضا میں راضی ہو. ٹھیک ہے جس میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جو آپ لوگوں نے پہلے کی کہ جزا فضا نہ کرے اللہ پہ شکوہ نہ کرے اللہ کی رضا میں راضی رہے اور یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں کہ صدمے کی ابتدا پر تکلیف کی ابتدا پر بالکل جب نقصان ہوا اسی وقت دیر اینڈ دین ہی شوڈ سے یا ہی سیز کہ الحمدللہ علی کل حال. ٹھیک ہے. اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایک طرف اور دوسری طرف انسان کی خواہش نفس ہے جس کو فردر ایلیبوریٹ کیا تھا چاہت کے اس میں مل جانے کے اس میں آسیہ نے. ٹھیک ہے لیکن میں اس سے پیچھے جانا چاہتی کہ پہلے آپ اس کو تو سمجھیں کہ خواہش نفس کے خلاف اللہ کا حکم ماننا یہ بھی صبر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں پھر آپ اس کو فردر جو ہے وہ 2 اس میں ڈیوائڈ کر سکتے کہ ایک صبر جو ہے وہ سہل ہے اور ایک جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہے. سہل کون سا ہے کہ انسان کی خواہش نفس ہے لیکن جس چیز کے لیے ہے وہ اس کے اپروچ میں ہی نہیں ہے تو اس پر وہ صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ چیز اس کی اپروچ میں ہے لیکن وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو وہ صبر جو ہے وہ پھر عزم الامور میں سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس ڈیفینیشن کو صبر کی ذہن میں رکھیے اور پھر دیکھیے صبار. صابر کہتے ہیں صبر کرنے والے کو. صابر سے فعال کا صیغہ ہے مبالغے کا صبار یعنی بہت زیادہ ہر وقت صبر اور صبر میں بھی صبر جمیل کرنے والا. ٹھیک ہے. پھر شکور. شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا شکر کی ڈیفینیشن میں کیا آتا ہے کہ دابت الشکور اس جانور کو کہتے ہیں جو تھوڑا چارہ کھا کر زیادہ دودھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جانور جو تھوڑا چارہ کھائے اور زیادہ دودھ دے اس کو کہتے ہیں دابت الشکور. پھر اس گائے کے لیے یہ آتا ہے لفظ جس کی جو اٹھان ہوتی ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ اس کا مالک جو ہے وہ اس کا خیال رکھ رہا. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ شاکر کون ہے؟ جو تھوڑی چیز مل جانے پر بھی راضی ہو جاتا ہے اور زیادہ کی ہرس نہیں رکھتا. پھر یہ کہ جو تھوڑا بھی اس کو میسر ہے اس میں بھی وہ بہت اچھا پھل پھول دیتا ہے. ان ریٹرن وہ بہت زیادہ دیتا ہے. تو شکر جو ہے ایک تو اس کی اقسام آ جاتی ہے نا شکر بالقول اور شکر بالقلب اور شکر بالجوارے. ٹھیک ہے. نعمتوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا یہ تو اس کی فردر اس کی اقسام میں آ جاتا ہے نا. لیکن اس کو اصل میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شکر کیا ہے کہ تھوڑا پا کر زیادہ دینا. تو جو لوگ یہ پراپرٹیز رکھتے ہیں یہ صفات رکھتے ہیں یہ ایٹریبیوٹس رکھتے ہیں اپنے کہ ان کے اندر بہت زیادہ صبر ہے اور وہ ہر وقت شکر گزاری کرنے والے ہیں تھوڑے سے تھوڑے پہ بھی راضی ہو جانے والے ہیں تو اس کو جو ہے وہ
آپ ریلیٹ کریں آپ قوم سبا کے قصے سے کہ اس میں آپ کیا سیکھتے ہیں اگر آپ صبار ہیں اور آپ شکور ہیں. دیکھیں صبار کو سمجھنے کے لیے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں جو ہے الصبور، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ لوگ اس کا بیٹا پکارتے ہیں اور وہ پھر بھی ان کو عذاب نہیں دیتا. یہ حدیث کا مفہوم ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی واحد لا شریک کے لیے بیٹا گھڑ لینا، اس کا ہمسر گھڑ لینا، اس کے ساتھ اس کی مخلوق کوئی ادنا حقیر مخلوق کو اس کے برابر لا کے بٹھا دینا، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ لوگوں سے نعمتیں واپس نہیں لیتے، ان کو وہ دیتے رہتے. سورج ان کے اوپر روز طلوع ہوتا ہے، ان کے اوپر بارش برستی ہے، ان کو آکسیجن میسر ہے، ان کو رزق فراوانی سے میسر، اللہ تعالیٰ واپس نہیں لیتے. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صبار کیا ہوگا اور شکور کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کل آپ نے قوم سبا کا قصہ پڑھا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتیں دے رکھی تھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر بہت مہربان رہے اور ان ریٹرن ان سے کیا چاہا کہ وہ اللہ کی فرما برداری کریں، لیکن انہوں نے ایڈونچر پسند کیا، وہ اپنی ان نعمتوں میں بور ہونے لگے، انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سیلاب بھیج دیا جس سے وہ ساری بستیاں تباہ ہو گئیں اور وہ جو ایک قوم بن کر ایک علاقے میں مضبوط معیشت کے ساتھ رہ رہے تھے وہ مختلف علاقوں میں تتر بتر ہو گئے اور قوم سبا کے طور پر ختم ہو گئی اور پھر کوئی غسانی قبیلہ بن گیا اور کوئی اسلمی قبیلہ بن گیا اور کوئی اور بن گیا، لیکن جو ایک من حیث القوم وہ لوگ تھے وہ ختم ہو گئے. اب بتائیے آپ اس میں کیا سیکھتے ہیں جبکہ اب آپ کو صبار اور شکور کا معنی پتہ لگ گیا. جی میم سب سے پہلے تو یہ کہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس نالج ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا. جب ہمارے پاس نالج نہیں ہوتا نا، اور وہ بھی صحیح والا نالج جو کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا پیدا کی تو ساتھ ہی اپنے پیغمبر نے جیسا ہمیں نالج دیا، مگر ہماری لاپرواہی یا کہہ دیں کہ ہمارا نکما پن جو ہم نے وہ والا نالج لیا نہیں جو اللہ نے دیا. پھر جب اللہ کا دیا ہوا نالج ہم نے صحیح ایکسیپٹ نہیں کیا تو پھر اپنی ٹامک تو یہاں مارنے لگے، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو وہ ظاہر ہے جو ایک کریٹر نے نالج دیا تھا وہ تو ایک پرفیکٹ نالج تھا، مگر جو ہمارا اپنا نالج تھا وہ ہماری ٹامک تو یہ تھی، وہ کوئی کسی طرف لگ گئی کوئی کسی طرف. تو وہ صحیح طریقے سے وہ اپنا ہم لوگوں نے نالج اللہ کے اس کے مطابق چلے نہیں تو پھر وہ سب سے بڑی چیز جو آپس میں اتحاد تھا اور جس کی بنیاد پہ یہ قوم جو ہے ترقی کر رہی تھی وہ چیز ختم ہو گئی اس میں نا. اور پھر ہر کوئی اپنا علیحدہ اپنے اس کے مطابق جو جس نے فالو کیا وہ اس طرف چلا گیا اور انسان پھر بکھر گئے. صحیح. اچھا اس میں آسیہ نے یہ کنکلوڈ کیا کہ اس قصے سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ جو ہے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ان کو دی تھی یعنی اوتھینٹک بک قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تو اس کی ناشکری کرتے ہوئے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، پسے پشت ڈال دیا. تو پھر ان کا بھی یہ حال ہو گیا امت مسلمہ کا کہ یہ بھی پھر من حیث الامت مسلمہ جو ہیں وہ نام کی تو رہیں لیکن پھر گروہوں میں بٹ گئی ہیں، فرقے ہو گئیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر آسیہ، گڈ پوائنٹ. جی کوئی اور؟ جی کوثر. جی یہ وہ بہت زیادہ ایسوسیشن میں تھے ان کے پاس کی شادی کی میری وہ ہر طرح کی، لیکن ہم لوگوں نے بھی کوئی کرنا کیا مطلب شکر ادا کیا اور ناشکری کی وجہ سے بھی یہ سارے کسی طرح اللہ بالکل ناشکری کی وجہ سے. آپ کی پتہ آواز مجھے صاف نہیں ہے لیکن میں اگر میں آپ کا مفہوم صحیح سمجھ گئی ہوں میں اس کو دہرا دیتی ہوں.
آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا تھا لیکن انہوں نے ناشکری کی جس کی وجہ سے ان کی نعمتیں ختم ہو گئیں. تو اگر انسان صبار ہے اور شکور ہے تو وہ ہر حال میں شکر گزار رہتا ہے، خوش رہتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ نعمتیں جو ہوتی ہیں نا ہمارے ارد گرد وہ ظاہر آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں انسان کو اپنے نفس کے ساتھ ایک جنگ بھی کرنی پڑتی ہے ہمیشہ. اب جیسے روزہ رکھنا کا حکم ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ بہترین سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، بہترین مشروبات ہیں فریج میں، ٹھنڈا پانی ہے، لیکن شدید گرمی میں آپ روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا صبر ہے کہ خواہش نفس کیا ہے کہ یہ کھا لیا جائے، یہ پانی پی لیا جائے، لیکن آپ اپنے رب کی حکم کے مطابق اپنے آپ کو اس سے روکے رکھتے ہیں. تو نعمتوں کے ساتھ آنے والی آزمائشوں کے میں انسان اپنے نفس کے اوپر قابو رکھے. قوم سبا نے کیا کیا تھا؟ قوم سبا نے یہ کیا تھا کہ ان کے پاس نعمتیں تھیں نا، تو ان کی اس کمفرٹ زون میں رہنے کی وجہ سے نا ان کی ان کی جو خواہش نفس کے گھوڑے تھے نا سرکش، انہوں نے مختلف سمتوں میں دوڑیں لگانی شروع کر دی، ٹھیک ہے. تو وہ اس پہلے لیول پر وہاں صبر نہیں کر سکے، یعنی اپنی خواہش نفس کو قابو نہیں پا سکے. دوسرا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دے رکھی تھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ دیا تھا، تو وہ اس میں شکر کرتے، اس کے اندر راضی رہتے، اور جو کرنے کا کام تھا، جو مقصد تھا، جو اللہ کے رسول انہیں بتا رہے تھے، جو نبی ان کے بیچ میں آئے، اور وہ کیا تھا کہ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے دین کا نام بلند کرو. جیسے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل پہ ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کے دین کا کام کریں، تو انہوں نے اس کو چھوڑ کر، اصل مقصد کو چھوڑ کر، اصل نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے دنیاوی آسائشوں اور ان کو پریفر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی نعمتیں چھین لی. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسِ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا ان پر ابلیس نے، ظَنَّهُ اپنا گمان، فَاتَّبَعُوهُ تو انہوں نے اس کی پیروی کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مگر ایک گروہ کے مومنوں کے. وما كان له عليهم من سلطان، اور نہیں تھا اس کا ان پر کوئی زور، الا مگر یہ، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شک، کہ کون ان میں سے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز کے اوپر خوب نگہبان ہے. شیطان ابلیس جو ہے، اس کا جو مکالمہ ہمیں مختلف جگہ پر قرآن میں ملتا ہے، تو اس کو اگر ہم سم اپ کرتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کو چیلنج کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے یہ جو مخلوق بنائی جو مجھ سے حقیر ہے، اور اللہ کی خدائی کی اور اس کی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں اس کو بہکاؤں گا. اور جب اس نے آدم کو بہکایا اور وہ اس کے بہکاوے میں آ بھی گئے، تو اس میں پھر یہ اپنی اس بات پہ پکا ہو گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ میں اس کی اولاد کو بھی بہکاؤں گا، اور دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے جو ہے میں اس کی اولاد کی بےخنی کروں گا، ان کی جڑیں کاٹ دوں گا. اور اس کا ایک بہت سارے دیگر ٹولز میں سے ایک ٹول ہے ناشکری کرانا. اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائیں گے. تو یہ جو اس کے سٹیٹمنٹ تھی نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قوم سبا بالخصوص، اور پھر ہر کوئی جو ایسا ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے کہ اس نے یعنی شیطان نے ابن آدم کی اولاد کے بارے میں اپنا گمان ٹھیک پایا. اس نے کیا تو گمان تھا، اس کو پتا تو نہیں تھا، وہ کوئی غیب کا علم تو نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے جو اپنے اندازے لگائے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں وہ سچا ثابت ہوا، اور لوگوں میں سے اکثریت نے اس کی پیروی کی. یاد رکھیے اکثریت خواہش نفس پر چلنے والی ہوتی ہے، بہت کم ہوتے ہیں جو صبار ہوتے ہیں، بہت کم. ٹھیک ہے، تو شیطان نے لوگوں کے بارے میں یہ گمان درست پایا کہ اکثر ان میں سے جو ہیں وہ ناشکرے ہیں، اکثر ان میں سے جو ہیں وہ صبر کرنے والے نہیں ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو استقامت اختیار کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد بھی اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں. ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایمان کال تک تو رہتا ہے لیکن دل میں نہیں اترتا. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شیطان کا کوئی زور نہیں ہے ان پر. اور پیچھے بھی آپ نے یہ بات بار بار سمجھی اور سیکھی کہ شیطان جو ہے وہ بزور انسان کو غلط رستے پر نہیں چلاتا، بلکہ وہ صرف اس کو آئیڈیا دیتا ہے، اس کی خواہش نفس کو دانہ ڈالتا ہے، اور پھر وہ خواہش نفس جو ہے انسان کا جو نفس امارہ ہے وہ انسان کو اس کی طرف کھینچتا ہے. تو اگر وہ انسان اپنے آپ کو وہاں روک لے، صبر کر لے تو وہ بچ جاتا ہے شیطان کے پھندے سے. ادروائز اگر وہ نہیں روک پاتا اور نفس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے. شیطان اس کو کھینچ کے اس راستے پہ نہیں لے جا سکتا، لیکن اگر انسان خود اپنا ہاتھ شیطان کے ہاتھ میں پکڑا دے تو پھر وہ اس کو لے کے چل پڑتا ہے. اور یہ ہاتھ پکڑانا کیا ہے؟ ناشکری کرنا، بے صبری کرنا. ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا ہی نہیں، اللہ کی رحمتوں سے نابلد رہنا کہ اصل میں یہ تو اللہ کی رحمت ہے اور ہم جسے رحمت سمجھ رہے ہیں وہ تو زحمت ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، جسے اللہ تعالیٰ فرماتی سورہ بقرہ میں بھی کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ایک چیز ایسی ہے جسے تم پسند نہیں کر رہے ہو، تم زحمت سمجھ رہے ہو، حالانکہ اس میں تمہارے لیے رحمت چھپی ہے. اور ایک چیز جسے تم اپنے لیے رحمت سمجھ رہے ہو، بلیسنگ سمجھ رہے ہو اور وہ لینے کے لیے بےتاب ہو، اس میں اصل میں زحمت ہے تمہارے لیے. واللہ عالم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ جانتے لیکن تم نہیں جانتے ہو. یہ کون جان سکتا ہے، یہ کون پہچان سکتا ہے؟ جو صبار ہوتا ہے اور جو شکور ہوتا ہے. وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو مجھے بظاہر زحمت نظر آ رہی ہے اس میں چھپی رحمت ہے، اور اس رحمت تک وہ صبر اور شکر کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کو پا لیتا ہے. تو شیطان زبردستی نہیں لے جا سکتا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بہت سارے لوگ جو اس کے پیچھے لگ گئے تو وہ زبردستی تو نہیں ان کو لے کے گیا. یہ سچویشن اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے شیطان کو اجازت دے دی تھی کہ وہ ان کو بہکا سکے، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یہ ثابت کریں، لوگوں پر یہ حجت قائم کر دیں کہ ان میں سے کون ایسا ہے جو سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. یہاں پر یہ جو آ رہا ہے نا الا لنعلم، کہ مگر یہ کہ ہم جان لیں، تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا پہلے سے. تو بیسکلی یہ ہے کیا کہ لوگوں کے اوپر ان کے ایمان کی کیفیت کو کھول دیا جائے کہ کیا وہ واقعی آخرت پر یقین رکھتے ہیں یا پھر ان کے ایمان میں کہیں پر شک شبہ ہے. یہ شک شبہ الفاظ کے علاوہ نا دل میں بھی ہوتا ہے، عمل کے ذریعے بھی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ہماری عام حالت ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اعمال ہمارے جو ہیں وہ اس کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اس عقیدے اور اس کی روشنی میں نہیں ہوتے. جسے کہتے ہیں نا عین الیقین، کہ ہم آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اعمال کریں. تو اس میں شک کون سا شک ہے؟ پھر قولی تو نہیں ہے، زبان سے تو ہم سب مسلمان کہتے ہیں کہ جی قیامت آئے گی اور یوم الدین ہے اور بدلہ دیا جائے گا، لیکن عمل میں ہمارے وہ چیز نظر نہیں آتی. تو جب اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن ڈالتے ہیں تو پھر پتہ لگ جاتا ہے. پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا، بہت ساری ایسی اگزامپل آئیں کہ کسوٹی پر اللہ تعالیٰ پرکھتے ضرور ہیں، آزمائش ڈالتے ہیں. اور وہ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی وہ شیطان کے بہکاوے بھی تو ہو سکتے ہیں نا، وہ بھی تو آزمائش ہی ہے نا ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک بات سمجھ لینے کی ہے، اور وہ یہ کہ شیطان زبردستی کسی کو بہکا نہیں سکتا جب تک کہ ہم خود اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دے دیں. اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہم کب دیتے ہیں؟ جب ہمارا نفس شیطان کا پارٹنر بن جاتا ہے، وہ شیطان کے بہکاووں کے پیچھے جو ہے وہ لپکتا ہے، اور پھر ہم اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں، اور پھر ہم اس کے ساتھی بن جاتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ آپ پکاریے الذین زعمتم من دون اللہ، ان کو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کے بارے میں گمان کرتے ہو، یعنی معبود ہونے کا گمان کرتے ہو.
لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما لهم منہم من ظہیر. تو ان کے لیے آسمان اور زمین میں ایک ذرے برابر بھی اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی حصہ ہے اس میں، اور نہ ہی وہ کوئی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے. یعنی کسی بھی لیول پر. اب یہ یہاں پر نا بیسیکلی شرک کی اقسام کو واضح کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، شرک کی اقسام میں شرک فی الملک آ جاتا ہے، یعنی ملکیت میں شرک. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک، جیسے کہ جو اختیار ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں. یا پھر یہ کہ ایک اور شرک جو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ مشرکین مکہ کے ہاں بھی ہوتا تھا، اور وہ کیا تھا کہ یہ اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کچھ کام تفویض کر دیے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہاں پر جتنی قسم کا شرک مشرکین مکہ کرتے تھے نا، وہ سارے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیے کہ نہ تو ان کے شریکوں میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی کریشن میں سے کسی کا مالک ہے، نہ وہ اللہ کے اختیارات میں سے کوئی اختیار رکھتے ہیں، اس میں کسی قسم کا ان کے پاس کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال اور صفات ہیں، اس کے اندر ان کا کوئی حصہ ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل نظام کائنات خود چلا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیے کہ اپنے ان شریکوں کو پکار کے دیکھیں جن کو یہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جبکہ ان کے پاس ذرہ برابر بھی زمین و آسمان میں سے کسی چیز کی نہ تو ملکیت ہے، نہ وہ کسی قسم کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اور نہیں شفاعت کا کچھ فائدہ دیتی بجز اس کے کہ جس کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ہو. اور یہی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ سب جو ہیں یہ ہمارے شفاع ہیں، ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، اللہ کے قریب ہمیں کرتے ہیں، یعنی ہماری دعائیں اللہ تک پہنچاتے. تو اس کی بھی تردید یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کر دی کہ کسی کی شفاعت جو ہے وہ اس کو نفع نہیں دے گی مگر یہ کہ جس سے اللہ اذن دے. اور اللہ تعالیٰ کس کو اذن دیں گے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب تمام اولاد آدم جو ہیں وہ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، ریکویسٹ کریں گے، تو سب جو ہیں وہ اپنی مجبوری کا اور اپنی کسی نہ کسی غلطی کا اعتراف کریں گے، تو اس کے بعد پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود میں شفاعت کے لیے تشریف لے جائیں گے. یہ شفاعت اولا کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئیں اور مخلوق کے فیصلے کریں. اس وقت کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ ہی جانتا ہے کہ کب تک سجدے میں پڑا رہوں گا. اس سجدے میں اس قدر اپنے رب کی حمد بیان کروں گا کہ اس وقت تو وہ الفاظ مجھے معلوم نہیں، یعنی یہ جو کلمات ہیں یہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد کے سکھائیں گے. پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، اور آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ جب اذن دیں گے تب وہ سفارش کریں گے. اور وہ شفاعت اولا کون سی شفاعت ہے؟ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں گے کہ حشر کے میدان میں لوگ تھک چکے، تو اب آپ لوگوں کا حساب کتاب شروع کیجئے، میزان رکھ دی جائے. ٹھیک ہے. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. تو اپنے رب کی اس عظمت کا ایک اور مقام بیان ہو رہا ہے کہ جب وحی اتاری جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرتے ہیں، لوگ فرشتوں کو کوئی حکم دیتے ہیں، تو آسمانوں کے مقرب فرشتے اسے سنتے ہیں تو اس کی ہیبت سے کانپ اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور بالکل ایسے ہو جاتے ہیں گویا جیسے کسی کو غش آ رہا ہو، یعنی شدید گھبراہٹ میں جب کوئی اپنے حواس ہوش جو ہے وہ کھونے لگتا ہے، اس کی کیفیت یہاں بیان کی گئی ہے۔ اور پھر جب آہستہ آہستہ وہ ڈر ان کے دلوں سے دور ہوتا ہے تو وہ فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا، تو سب کہتے ہیں کہ قول الحق، کہ جو بھی حکم دیا ہے وہ حق ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور پھر اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ وہ العلی ہے اور الکبیر ہے۔ تو صحیح بخاری کی ایک آیت اس کی تفسیر پر امام بخاری لائے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ آسمان میں کرتے ہیں تو فرشتے عاجزی کے ساتھ اپنا سر جھکا لیتے ہیں، اور رب کا کلام ایسے ان پر واقع ہوتا ہے جیسے اس زنجیر کی آواز جو پتھر پر بجائی جاتی ہے۔ جب ہیبت کم ہو جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے اس وقت کیا فرمایا؟ جواب ملتا ہے کہ جو فرمایا ہے حق ہے اور وہ العلی اور الکبیر ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو جنات فرشتوں کی باتیں سننے کی غرض سے گئے ہوں تو جب یہ فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں نا، تو یعنی وہ پیغام ایک سے دوسرے تک پہنچاتے ہیں، تو پھر یہ جن جو طے بتائے ایک دوسرے کے اوپر ہیں ان میں سے وہ کوئی کلمہ سن لیتے ہیں، اوپر والا نیچے والے کو اور اپنے سے نیچے والے کو سناتا رہتا ہے، اور اس طرح وہ کاہنوں کے کانوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے یعنی وہ تھوڑا سا بھی کسی نے سنا ہے تو اس کے فوراً پیچھے جو ہے اس کو جلانے کو آگ کا ایک شعلہ لپکتا ہے، لیکن کبھی کبھی تو وہ اس کے آنے سے پہلے ہی ایک سے دوسرے کو پہنچا چکا ہوتا ہے، اور کبھی وہ پہنچانے سے پہلے ہی جلا دیا جاتا ہے۔ کاہن اس کے ایک کلمے کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں میں پھیلاتا ہے، جو ایک سچی بات نکلتی ہے تو لوگ اس کے مرید بن جاتے ہیں کہ دیکھو یہ بات اس کے کہنے کے مطابق ہوئی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب التفسیر۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت تو ایسی ہے کہ اس کے سامنے انبیاء بھی نہیں خود بخود شفاعت کر سکیں گے، فرشتے بھی نہیں کر سکیں گے، اور وہ فرشتے جن کا مسکن جو ہے وہ 7واں آسمان ہے، وہاں پر جو ہے وہ جب اپنے رب کا حکم سنتے ہیں تو ان پر جو ہے وہ فضا جو ہے اس کی حالت طاری ہو جاتی ہے، ہیبت کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ تو کہاں تمہارے یہ گمان کہ دنیا کی ادنا مخلوق جو ہے یا یہ فرشتے ہی جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اپنی کبریائی بیان کر رہے ہیں اور ان چیزوں کا عجز بیان کر رہے ہیں، ان کی کیفیت اور ان کی جو اصل حقیقت ہے، ان کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ان کی پوزیشن ہے اس کو واضح کر دیا یہاں اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر رہے ہیں، مزید اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے کہیے کہ کون تمہیں آسمان اور زمین میں رزق عطا کرتا ہے؟ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، او ایاکم، یا تم، لَعَلَى ہدن، البتہ ہدایت پہ ہیں، او فی ضلال مبین، یا پھر کھلم کھلا گمراہی میں ہیں۔ اصل میں دو فریقین ہیں، ایک وہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کو واحد معبود لا شریک مانتے ہیں، یعنی مومن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فالوور، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کو مانتا تو ہے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور کبھی اس کے ساتھ کسی کو اور کو رازق بنا دیتا ہے، کبھی اس کے ساتھ کسی اور کو بارش برسانے والا بنا دیتا ہے، کبھی کسی کو کسی اور لیول پر شریک کر دیتا ہے، نعوذ باللہ، کبھی کسی کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیے کہ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ اب یا تو ہم صحیح بات کہہ رہے ہیں یا پھر یہ کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم دونوں میں سے تو لازماً ایک کھلی گمراہی میں ہے، کیونکہ دونوں کے جو اعتقادات ہیں، جو بیانات ہیں، وہ جو ہیں وہ متضاد ہیں، وہ اکٹھے ہو نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ جیسے سورۃ الکافرون میں جو ہے وہ اس کی تردید کی گئی نا کھلم کھلا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، نہ میں اس کی عبادت کر ہی سکتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم ہی اس کی عبادت کر سکتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔
تو تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، یہ دو متضاد راستے ہیں، تو لازماً بھی ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ گمراہی میں ہے۔ کل آپ ان سے کہہ دیجئے لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، جب ہم دونوں میں سے کوئی ایک سیدھے راستے پر ہے اور کوئی ایک مجرم ہے تو نہ تم سے یہ پوچھا جائے گا جو ہم نے جرم کیے اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا جو تم نے جرم کیے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، کہہ دیجئے کہ ایک دن ہمارا رب ہمارے درمیان جمع کرے گا، پھر وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ۔ وہو الفتاح العلیم، اور وہ زبردست فیصلہ کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو اگر ابھی کوئی نہیں مان رہا توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو، اس کے لا شریک ہونے کو، تو پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ جیسے سورہ قلم میں بھی آتا ہے نا کہ آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ آپ میں سے کون جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، کون ہدایت پایا ہوا ہے، اور کون جو ہے وہ اللہ کے اپنے رب کے راستے سے ہٹ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ دوسروں کو بتا دیا جائے کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ سیدھا ہے، اور کون سا راستہ جو ہے وہ اللہ کے راستے سے منحرف ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل اور شعور دیا ہے اور اختیار دیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہماری اس سے بحث نہیں، ہماری اس سے کوئی لڑائی نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور دلیل کہتے ہیں، ایک اور طریقے سے بات سمجھاتے ہیں۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکا، کہہ دیجئے دکھاؤ مجھے وہ جنہیں ملا دیا ہے تم نے اس کے ساتھ شریک بنا کر۔ کلا، ہرگز نہیں۔ کیسے دکھائیں گے؟ وہ ہستیاں کوئی وجود رکھتی ہوں تو پھر ہے نا، ان کے پیچھے کوئی دلیل ہو تو پھر ہے نا۔ یہ تو ان کے اپنے بنائے ہوئے قصے کہانیاں، جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہماری پوجا تو یہ نہیں کرتے تھے۔ جیسے فرشتوں سے کہا جائے گا کہ انہوں نے تمہاری عبادت کی تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہماری عبادت نہیں کی، یہ تو شیطان کے پجاری تھے، یہ تو شیطان کی عبادت کرتے تھے۔ اور جب خود شیطان کے ساتھ مکالمہ ہوگا تو وہ صاف مکر جائے گا کہ تم میری عبادت تو نہیں کرتے تھے، تم تو اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، میں نے تو تمہیں کوئی نہیں کہا تھا کہ تم میرے پیچھے چلو، تم تو خود میرے آئیڈیا کو لے کے چل پڑے۔ تو ہر ایک جو ہے وہ مکر جائے گا جس کی عبادت کی گئی ہوگی۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیں گے، جیسے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا ان کے، میں نے تو تمہیں کوئی نہیں کہا تھا کہ تم میرے پیچھے چلو، تم تو خود میرے آئیڈیا کو لے کے چل پڑے۔ تو ہر ایک جو ہے وہ مکر جائے گا جس کی عبادت کی گئی ہوگی۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیں گے، جیسے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا ان کے حال احوال کا، میں تو جب تک ان کے بیچ میں تھا مجھے پتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو جانے اور یہ جانے۔ تو یہ اصل میں شرک کی حقیقت کوئی نہیں ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کلا، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ آپ کو اس کی کوئی دلیل پیش کر سکیں، آپ کے سامنے ان کو کوئی پیش کر سکیں، سوائے اس کے کہ ان کے پاس سب قصے کہانیاں ہیں، منہ در منہ سنی ہوئی باتیں ہیں صرف، ان کے پیچھے کوئی نہ قونی دلیل ہے نہ شرعی دلیل ہے۔ بل هو اللہ عزیز الحکیم، بلکہ وہی اللہ ہے جو بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، کیونکہ وہ غالب ہے ہر معاملے کے اوپر، ہر صفت میں زبردست ہے اور کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اس کی تمام صفات میں اس کی حکمت شامل ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا سٹیٹس بتا رہے ہیں کہ یہ جو مرضی کہتے رہیں، یہ آپ کو مجنون کہتے رہے، جیسے سورہ کے آغاز میں آپ نے پڑھا کہ یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو ایسے اور ایسے دعوے کرتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، تو یہ ہڈیاں دوبارہ جمع کر کے تو ہمیں دوبارہ سے کھڑا کر دیا جائے گا، تو یہ تو کوئی ساحر یا مجنون لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کو تو دراصل اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف جو نیکی کریں گے
ان کو بشارت دینے والا اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتے. پہلے بھی ہم یہ پڑھ کے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، آپ کی جو نبوت ہے، وہ صرف عربوں تک نہیں بلکہ وہ تمام انسانوں، اور نہ صرف انسانوں بلکہ جنات پر بھی تھی. جیسے ایک حدیث میں کہ سیاہ اور سرخ سب کی طرف میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی جن و انس، عرب و عجم. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ نے ایک اور جگہ پڑھا، آپ نے پڑھا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. پھر اسی طرح ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے سورہ فرقان میں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان اپنے بندے پہ اتاری تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا بن جائے، ہوشیار کرنے والا بھیج دے. تو یہاں پہ بھی یہی فرمایا کہ آپ کو تمام انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو، اللہ کے فرما برداروں کو جو ہے، اطاعت گزاروں کو وہ جنت کی بشارت دے دیں اور نافرمانوں کو جہنم کی خبر دے دیں. لیکن اکثر لوگ پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ انسان کیسے ہمیں جو ہے وہ ہدایت دینے آ گیا، ہمارے جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے نبی کیسے بنا دیا، اور پھر یہ کہ اس کے فالوور تو غریب غربا ہیں اور اس میں کون سی بھلائی ہے، یا یہ کہ یہی شخص کیوں نبی بنا کے بھیجا گیا، یا پھر یہ کہ یہ ہمیں فلاں اور فلاں اور فلاں معجزہ کیوں نہیں دکھاتا. تو ایسی بہت ساری چیزیں پھر لوگ جو ہیں وہ اعتراضات اٹھانے شروع کرتے ہیں نبی کے خلاف. حالانکہ نبی جو ہیں، ہر نبی جو ہے وہ اپنے دور میں اپنی اپنی قوم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کو اپنے اپنے معجزے کے ساتھ عاجز کر دیا تھا. وہ مان گئے تھے دلوں میں لوگ کہ یہ بندہ، یہ انسان جو ہے، ہمارے ہی جیسا انسان جو ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن ان کا تکبر، ان کا معاشرے کا سٹیٹس، ان کی خواہش نفس، ان کا کمفرٹ زون، اس نے ان کو وہ بات تسلیم کرنے نہیں دی. اور اس پہ پھر انہوں نے بے جا اعتراضات گھڑے. اور وہ کیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا تھا؟ قرآن. ٹھیک ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ عرب جو تھے، جو باقیوں کو عجم کہتے تھے، گونگا کہتے تھے، تو وہ سب عاجز ہو گئے تھے قرآن کے سامنے کہ وہ اس جیسی کوئی ایک آیت بھی بنا کے دکھا سکیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگی قیامت، کب آئے گی اگر تم سچے ہو. قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا ایک دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک ساتھ نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ تم آگے بڑھ سکتے ہو. اس موضوع پر قرآن کریم میں بہت ساری آیات آئیں، جیسے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر سورہ نوح میں، اور پھر یہ کہ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، کہ ہم نہیں مؤخر کریں گے اس کو مگر یہ کہ ایک گنتی کی مدت تک. پھر اسی طرح اور بھی بہت ساری جگہ پر یہ موضوع آیا ہے کہ قیامت کا ایک دن مقرر ہے، جس وقت وہ آنی ہوگی تو ایک لمحہ نہ آگے ہوگی اور نہ پیچھے ہوگی. اور دوسری چیز یہ کہ انسان کی موت کا بھی یہی معاملہ ہے. تو انسان جو ہے جب اس کی موت آتی ہے تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی موت نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتی ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، تو کافروں نے کہا نہ تو ہم اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ہی اس سے پہلے کی کتابوں کو. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور کاش کہ یہ دیکھ لیتے کہ ان ظالموں کو اس وقت جب کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے.
یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکننا مؤمنین. وہ لوگ جو معاشرے میں کمزور درجے کے تھے بڑے درجے کے لوگوں کو کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہو جاتے. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، اور جو لوگ بڑے بننے والے تھے معاشرے کے، شرفاء طبقہ تھا، امراء کا طبقہ تھا، لیڈرز تھے، وہ کمزور لوگوں سے کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، کیا ہم نے تمہیں ہدایت پر جانے سے روکا تھا جب وہ تمہارے پاس آ گئی؟ اصل میں تو تم خود ہی مجرم تھے. یعنی وہ بڑے جو تھے، جو بزرگ تھے، جو خاندان کے اکابر میں سے تھے، معاشرے کے اکابر میں سے تھے، ان کو وہ لوگ جو دنیا میں فالو کرنے میں اعزاز سمجھتے تھے اور وہ تمغہ اپنے گلے میں ڈال کر وہ سمجھتے تھے اور رسول کہ ہم کوئی بہت ہی اعلیٰ کام کر رہے ہیں اپنی روایات کو قائم رکھ کے اور اپنے آباء و اجداد کا نام بلند کر کے اور رسولوں کو جھٹلاتے تھے اور حق کو جھٹلاتے تھے، وہ صاف وہاں انہیں کہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. تو وہ کہتے ہیں ان کو کہ اچھا ہم نے تمہیں ہاتھ پکڑ کر تو حق سے نہیں روکا تھا جب کہ وہ ہدایت تمہارے پاس آ گئی، اصل میں تم خود جرم کرنا چاہتے تھے، تم خود ہی مجرم تھے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ اطاعت رسول جو ہے یہ لوگوں کی طبیعت پہ گراں گزرتی ہے. جب وہ ان کے کمفرٹ زون سے ان کو نکالتی ہے اطاعت تو وہ اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ بہانہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ، ہم نے تو ایسی یہی بات سنی ہے، اور ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے جو سردار ہیں اور ہمارے جو اکابر ہیں وہ تو انہوں نے تو ہمیں جس راستے پہ لگایا وہ تو یہ ہے، اور ہم تو انہی کی رہنمائی میں چلنا پسند کریں گے. تو بے شک ان کے آگے فیکٹس اینڈ فیگرز رکھ دیے جائیں وہ اس کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ان سرداروں کی پیروی کرنے میں ان کا اپنا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اپنی دنیاوی چاہتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، جبکہ دوسری طرف حق کا ساتھ دینے میں ان کو نہ صرف یہ کہ وہ جو دنیاوی فائدے ان کو مل رہے ہیں وہ چھن جانے کا خوف ہے، بلکہ یقین ہے دوسری طرف ان کو مشکلات میں شکار ہو جانے کا خوف ہے. آپ اس کو ایسے سمجھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت جب سامنے آئی، حق واضح تھا، اس کو مان بھی لیا تھا مکہ کے سرداروں نے، لیکن پیروی نہیں کی. کیوں؟ سرداری چھن جاتی. کیوں؟ بلال اور صہیب رومی جیسے لوگوں کے برابر بیٹھنا پڑتا، ان کو ریسپیکٹ دینی پڑتی. تو یہ جو اپنی اور پھر ان کے جو فالوور تھے جو معاشرے کے کمزور طبقے کے لوگ تھے، لیکن ان کو ان سرداروں کی چاپلوسی سے جو فائدے ہو رہے تھے، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے تو وہ سردار ان کو وہ فائدے نہ دیتے بلکہ الٹا ان کو سزائیں دی جاتی جیسے بلال اور دیگر مظلوم طبقے کے لوگوں کو دی جا رہی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو کہیں گے کہ تم نے کوئی ہماری ریسپیکٹ میں یا ہماری اس میں جو ہے وہ بڑائی میں نہیں ہمیں فالو کیا تھا، بلکہ یہ تمہاری اپنی خواہش نفس تھی، یہ تمہیں خود کو ملنے والے فائدے تھے، یہ تمہاری خود بظاہر اپنے آپ کو ایٹ سیفر سائڈ رکھنے کی کوشش تھی کہ تم ہمارے پیچھے چلے. تو سارا قصور جو ہے وہ تمہارا اپنا ہے، اب تم ہمیں الزام کیوں دے رہے ہو؟ ذرا اس منظر کو ویژولائز کیجئے نا آپ کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب ان کو ان کے نامہ اعمال ان کے کرتوت بتائیں گے اور ان کی سزا ان کے سامنے ہوگی، تو یہ جو دنیا میں دوسرے کے تلوے چاٹتے ہیں، اس کے پیروں پر سر رکھتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ نام یا اس کا سکہ چلانے کے لیے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں یا لوگوں کے عقائد خراب کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے اور اپنے مالی فائدوں کی خاطر جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑ دیتے ہیں، وہاں پر یہ کیسے دست و گرباں ہوں گے، کیسے ایک دوسرے پر جو ہے وہ اپنا غصہ نکال رہے ہوں گے. اور یہ غیظ و غضب صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کا گریبان پکڑ لے، اس سے سوال پوچھے. آپ نے پیچھے قرآن میں پڑھا کہ مجرم غصے سے غیظ سے اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا،
میں کیوں اس کے پیچھے چلا, میں نے کیوں اس کی بات مانی, میں نے کیوں رسول کا راستہ اختیار نہیں کیا, میں نے کیوں فلاں سے دوستی کی, میں نے کیوں فلانے سے عہد نبھائے, میں نے کیوں اب ان روایات کو اپنے ساتھ جو ہے وہ اب اس کو پکڑے رکھا. اور اپنے اوپر غیظ و غضب کے ساتھ پھر وہ ان لیڈروں اور ان بڑوں معاشرے کے ان بڑوں کے اوپر بھی غیظ و غضب جو ہے وہ اتارے گا, لیکن کوئی بھی اپنا جرم تسلیم نہیں کرے گا. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له اندادا. بلکہ وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا کہیں گے بلکہ یہ دن رات کا تمہاری چالیں تھیں جب تم ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں. وَأَسَرَّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ, اور ان کے سر جو ہیں وہ ندامت سے جھک جائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. اب یہ جو مظلوم طبقہ ہے نا, یہ پھر اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. کس طرح کہ تم یہ جو لیڈر ہیں دن رات تمہاری چالیں تھیں, تمہارے ہمیں بہکاوے تھے کہ تم اللہ کو چھوڑ دو, اللہ کو نہ مانو. اب تھوڑا سا اس کو دیکھیں نا, جو لوگ مثال کے طور پر بتوں کے پجاری ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں جو پنڈت ہوتے ہیں, جو اس بت خانے کے لیڈر ہوتے ہیں, یہ کیسے کیسے قصے سنا کے لوگوں کو, یہ جو قبر پرستی کرتے ہیں لوگ, تو ان صاحب قبر سے کیسے کیسے لوگوں کے جو ہے وہ اعتقادات اور ان کی کیا آپ کہیں گے کہ ان کے لیے تعظیم ان کے دلوں میں بھرنے کے لیے اور ان کی بڑائی لوگوں کے دلوں میں جمانے کے لیے ان کی کرامتیں اور ان کی جو ہے وہ قصے کہانیاں لوگوں کو سنا کر ان کو اس چیز کے اوپر مائل کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ نذرانے دیں اور وہ وہاں پر اس کو فنڈنگ کریں, اور تاکہ ان کی دکانداری چلتی رہے, ان کے بت خانے سجے رہیں, وہاں پر جو ہے وہ اپنے فائدے حاصل کرتے رہیں. تو وہ خود تو بہکے ہوئے ہوتے ہی ہیں, لوگوں کو بھی بہکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. لیکن قیامت کے دن سب کے اوپر حالت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ اصل میں بہکنے والوں کے اوپر بھی کوئی جبر نہیں تھا, وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے, وہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا جلد فائدہ حاصل کرنے کے لیے خود بہکے تھے. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیے کہ جب کوئی کسی کو کسی درگاہ پہ جانے کے لیے یا کسی ایسی جگہ, کسی درخت کو کوئی دھاگا باندھنا یا کوئی اور ایسے کام, جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں, اللہ تعالی ہم سب پر رحم کریں اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دیں, تو اس چیز کی طرف لے کر جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی ایسا درخت جس کے ساتھ بہت ساری جو ہے وہ بندی ہوئی ہوتی ہیں ٹاکیاں, دھاگے؟ قبرستانوں میں عموماً ایسے درخت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بہکانے والے تھے وہ ان لوگوں کو اس درخت یا اس چیز سے منسوب کرامتیں سناتے ہیں, ان پہ مکر کرتے ہیں, لیکن جانے والا وہاں پہنچتا کیوں ہے؟ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہنچتا ہے نا, کبھی اولاد, کبھی مال, کبھی دشمن زیر کرنے کے لیے, اور کبھی کسی کام جاتا, تو وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہے نا. تو ان کے سامنے یہ حقیقت کھل جائے گی کہ محض مجبور جو بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ محض مجبور نہیں تھے, بیسیکلی وہ بھی خود, ان کی بھی اپنی چوائس تھی کہ وہ ان کے پیچھے لگے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور ہم ڈال دیں گے توق ان کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کیا اس کے علاوہ بھی کوئی بدلہ ہے جو ان کو دیا جائے گا ان کے اعمال کے, یعنی اس کے علاوہ کوئی اور بدلہ ہو سکتا ہے؟ یہ جو کیفیت ہے نا, اس کو حسن بن یحییٰ بزرگ ہیں ایک, وہ فرماتے ہیں کہ کہ جہنم کے ہر قید خانے, ہر غار اور ہر زنجیر پر ہر قیدی کا نام لکھا ہوا ہے.
تو جب حضرت سلیمان دارانی، یہ بھی ایک بزرگ ہیں، ان کے سامنے جب یہ بیان ہوا تو وہ بہت روئے اور فرمانے لگے کہ ہائے اس کا حال کیا ہوگا کہ جب یہ سب اس عذاب پر جمع کیے جائیں گے کہ پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں گی، گردن میں توق ہوں گے. اور پھر قرآن کی آیات آپ دیکھیں تو ان کا لباس کیسا ہوگا؟ کس چیز کا لباس ہوگا ان کا؟ آپ پیچھے پڑھ کے آئے نا، زنجیروں کا تارکول کا، تارکول، یہ جو آپ کی سڑکوں پہ تارکول ہوتی ہے نا گرم گرم، کبھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ٹیمپریچر کتنا ہائی ہوتا ہے؟ تارکول کا لباس قرآن کی آیت کے مطابق. پھر آگ کا لباس، اور کیا ہے کہ یہ پہنے ہوئے ہوں گے. باپ ذرا ان لوگوں کو تصور کریں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور واضح نشانیاں آ جانے کے باوجود اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، اور اللہ ہی کی دی ہوئی زندگی، اللہ ہی کا دیا ہوا جسم، اللہ ہی کے دیے ہوئے رزق کو کھاتے ہیں، اسی کی دی ہوئی نعمتوں، اسی کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں. اس سے بڑا ظلم کوئی ہوگا؟ اور پھر یہ کہ ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود صرف خواہش نفس کے پیچھے چلنے کے لیے، صرف اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے آخرت کو بھلا دیتے، تو پھر ان کی ایسی کڑی سزا ہوگی کہ ہماری تو تصور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی دے، اور ہم سب کو، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے نسلوں کو، ہماری اولادوں، ہمارے ازواج، کل مومنین مومنات کو اپنی پناہ میں رکھیں. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر یہ کہ اس کے مترفین نے یہ کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. مترفین ہی ہمیشہ انکار کرتے ہیں. ہمیشہ انکار کون کرتا ہے؟ کون سا طبقہ کرتا ہے؟ صرف امیر طبقہ. سردار جو ہوتے ہیں. مترفین کی کیا ڈیفینیشن بتائی تھی آپ کو؟ وہ عمرہ، وہ امیر طبقہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمام مالدار جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ تمام غربا اللہ کے فرما بردار ہوں. ایکسیپشنز آر ایوری ویئر، بٹ دونوں میں اکثریت اللہ کی نافرمان ہوتی ہے، غربا میں بھی اور عمرا میں بھی. لیکن عام طور پر یہ جو پہلی نافرمانی ہوتی ہے، پہلی نافرمانی یہ عمرا کا وہ طبقہ کرتا ہے جو حکمران ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، اور اپنی سرداری ان کو اللہ کی فرما برداری سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو مترفین کون ہوتے ہیں؟ وہ مالدار، وہ خوشحال لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ کی فرما برداری کرنے میں اپنی سیٹ، اپنی کرسی، اپنی سرداری چھن جانے کا خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی جو ہے وہ کوئی بھی رسول کسی بھی بستی میں بھیجا گیا تو اس بستی کے رہنے والوں میں جو مترفین تھے انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو ہمیں اس کا یقین نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. وجہ کیونکہ اگر وہ نبی کی بات مان لیں تو ان کو تو لوگوں کا حق دینا پڑ جائے گا، اور عام طور پر یہ طبقہ لوگوں کے حق مار کے ہی اس جگہ پر پہنچتا. جو لوگوں کے حق دینے والے ہوتے ہیں نا ان کو سرداری کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ دینے والے ہوتے ہیں، اور لوگ تعظیماً ان کو اس سٹیٹس پہ رکھتے ہی ہیں. پھر وہ جو مرضی صحیح بات کو مان بھی لیں، اللہ کی فرما برداری کو مان لیں، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو آلریڈی لوگوں کا حق دینے والے ہوتے ہیں. لیکن عام طور پر یہ جنرل آبزرویشن ہے، ہر نبی کی امت میں جو حق دینے والے ہوتے ہیں وہ اس مرتبے تک کم ہی پہنچتے ہیں.
وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، اور وہ کیا گمان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اولاد اور مال میں کثرت رکھتے ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ وہ غلط فہمی ہے جو ہر دور کے مالداروں کو ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں بھی یہی کچھ ملے گا، کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہے، اسی لیے تو اس نے ہمیں دنیا میں دے رکھا ہے۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا جو ہے وہ مال اور اولاد نہیں ہے، بلکہ مال اور اولاد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ دونوں چیزیں اور دیگر نعمتیں وہ محض آزمائش ہیں کہ بندہ اب کیا کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ صورت اور مال اور اولاد تو دی اللہ نے ہے، اس میں ہمارا تو کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ تو اس کے بل بوتے پر اپنی بڑائی کو جتانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی لوگوں کے حق غصب کرنا، یا خود کو جو ہے وہ اس بات سے بالا سمجھنا کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھ سکتے ہیں، تو یہ انسان کی خام خیالی ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بات اگر انسان اپنی تعصب سے نکل آئے نا، اس بات کو چھوڑ کے کہ میرے پاس مال اور اولاد اور نعمتیں ہیں، اور وہ یہ جان جائے کہ یہ سب کچھ تو اللہ نے دیا، تو وہ پھر صاف سمجھ جائے گا کہ جب یہ دینے والا اللہ ہے تو پھر وہ اس کے بارے میں پوچھ بھی سکتا ہے، تو پھر مجھ سے اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دنیا میں اگر میرے پاس یہ سارا کچھ ہے تو مجھے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ خیال کس کے دل میں آتا ہے کہ مجھے عذاب نہیں دیا جائے گا جبکہ میرے پاس مال بھی ہے اور دولت بھی ہے اور مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا؟ یہ اسی کے ذہن میں آتا ہے جو اپنے رب کو پہچانتا نہیں ہے، جو صرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید جس طرح دنیا میں اپنی چالاکیوں اور اپنی حربوں سے جو ہے وہ کامیاب ہوں، تو اسی طرح اول تو قیامت آئے گی نہیں، اور اگر آ بھی گئی تو اسی طرح میں وہاں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اس کو شعور نہیں ہے، اصل میں وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی کشادہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تنگ دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو جانتے نہیں۔ اکثریت کیا سمجھتی ہے کہ یہ تو میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے دیا گیا ہے، اور یہ تو میرے والد آباء و اجداد سے مجھے وراثت میں ملا ہے، اور اس کا تو میں مالک ہوں۔ لیکن اصل میں تو بندہ مالک نہیں ہوتا، اصل میں تو مالک وہ ہے جس نے دیا۔ اور یہ تفاوت کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ وہ کسی کو دے کے زیادہ دے کے آزماتا ہے اور کسی کو کم دے کے آزماتا ہے، اور پھر اس تفاوت کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک سموتھ نظام چلانے کے لیے بنایا، ورنہ یہاں پر فساد برپا ہو جاتا۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ اور تمہاری مال اور اولاد ایسے نہیں ہیں کہ جو ہمارے نزدیک مرتبوں میں اضافہ کر دیں یا ہمارے قریب کر دیں۔ ہاں، وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کریں، ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہ نڈر اور بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔ تو یہ مال اور اولاد، یہ دونوں ایسی نعمتیں ہیں کہ آپ کو اللہ سے قریب بھی کر سکتی ہیں اور آپ کو اللہ سے دور بھی کر سکتی ہیں۔ قریب کیسے کرتی ہیں؟ کہ اسی مال کے ساتھ بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، وہ صدقات کرتا ہے، وہ اس مال کو اللہ کی فرما برداری میں لگاتا ہے، اللہ کے دین کے کاموں میں لگاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سم ٹائم اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو ملٹی پلائی کر کے دیتے رہتے ہیں، آزمائش اور بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ نے 10 روپے خرچ کیے، آپ کو 100 روپے مل گئے، اب کیا ہے؟ یہ انعام تو ہے لیکن آزمائش بھی بڑھے گی، اب آپ اس 100 روپے کو لگائیں گے آپ کو 1000 مل جائے گا۔
تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر انسان ذہن میں یہ رکھے نا کہ یہ میرے لیے بہرحال آزمائش ہے، چاہے مال ہے، چاہے بیٹے ہیں، چاہے علم ہے، چاہے کوئی اور نعمت ہے، تو آپ اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے، یہ آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا. اور دوسری صورت میں اگر آپ اس کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگاتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں کے الٹ لے کر چلے جاتے ہیں اس بلبوتے پر کہ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس مال ہے، میرا جو جی چاہے میں کر سکتا ہوں، میں اون کرتا ہوں، تو پھر کیا ہے، یہی چیزیں اللہ سے دور لے جائیں گے. جو ایمان لائیں گے اور مال اور اولاد اور دیگر نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیں گے تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. دوسری صورت میں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنہیں دنیا میں بھی مال دیا گیا اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ نعمتیں پائیں گے، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ یہ مال اور اولاد جو ہے یہ ایک آزمائش ہے، یہ تمہیں اللہ کے قریب نہیں کرتی، بلکہ ان کا استعمال اگر اچھا ہے تو اللہ کے قریب کرے گا اور اگر برا ہے تو اللہ سے دور کر دے گا. اور یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، دراصل یہ تمہیں اللہ نے دیا ہے. خاص طور پر مال کے ساتھ اولاد کو یاد رکھیے. وہ لوگ جو بیٹوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، بھروسے سے مراد یہ کہ ان کے بلبوتے پر یا ان کی تعداد یا ان کو لے کر، کیونکہ بیٹوں کو عام طور پر جو ہے بنون کا لفظ آتا ہے، المال والبنون، ٹھیک ہے، زینت الحیات الدنیا، تو یہ لے کر دوسروں پر اپنی برتری جتانا اور دوسروں کو زج کرنا یا اب یہ سمجھنا کہ ہمارا معاشرے میں، جیسے ہمارے ہاں ایک بڑی عام وہ ہے نا کہ ہمارا نام بلند کرے گا یا ہماری نسل چلے گی اور یہ اور وہ جو بھی چیزیں اس کے ساتھ لوگوں نے ایسوسیٹ کر رکھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جہاں آپ دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیں گے نا تو یہ اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے کی سبب بن جائیں گے. اب ہر بندے کی آزمائش اس کے اپنے کیلیبر کے حساب سے ہوتی ہے. کوئی جس کا جتنا کیلیبر ہوتا ہے، جس کو جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے، اسی حساب سے اس کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو جو ہے اس کا شکر ادا کر سکیں، ہر سچویشن میں صبر اور شکر کے ساتھ گزار سکیں، اور پھر یہ کہ ہم ان آزمائشوں پر پورا اتر سکیں جو ان نعمتوں کے ساتھ ہمارے پاس آتی ہیں.